القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کل عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو سزائیں سنائی گئیں۔ عمران 14 سال کی سزا اور 7-10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے کل بڑا شور و ویلا رہا، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے، اور ان کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ اب اس کیس کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں دوبارہ سے جو ہے وہ اپیلوں کے لیے، اور سپریم کورٹ میں اس کو جو ہے لگایا جائے گا، تاکہ اس کو جو عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے اس پر پی ٹی آئی کے کارکنان کافی شور و وبیلا کر رہے ہیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلمان سیم صاحب، جو کہ اس معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں، چاہے ملتان ہو یا اسلام آباد ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے تمام تر معاملات سے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے، اور بہت سارے ایسے انکشافات ہیں جو کہ اس کیس سے لنک کرتے ہیں، وہ سلمان سیم اپنی پٹاری کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم ان رازوں کو، ان انکشافات کو جو اس القادر ٹرسٹ کیس سے جڑے ہوئے ہیں، اور بڑے اہم انکشافات ہیں جو کافی چیزوں کو پس پردہ رہتے ہوئے عوام الناس کو کنفیوز کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کیس بڑا شور و ویلا رہا، اس کا متعدد بار اس کے فیصلے کی تاریخ کو مؤخر کیا گیا، اور بالآخر کل کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ تاخیر، اس کیس میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اس کیس میں تاخیر کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ آف دی ریکارڈ بہت سے معاملات کو طے کیا جا رہا تھا، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ حکومت کہہ سکتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں، ان کے ذریعے ان معاملات کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں آپ نے رؤف کلاسا صاحب کی ایک ٹویٹ ضرور دیکھی ہوگی۔ اس ٹویٹ میں رؤف کلاسا صاحب نے کہا تھا کہ ایک لفظ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ استعمال کر لیں، وہ لفظ تھا آئی ایم ریئلی سوری۔ لیکن وہ 3 لفظ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تک اس سزا کے بعد تو یہ تمام چیزیں لگتی ہیں کہ نہ تو وہ کسی قسم کی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، نہ وہ ڈھیل مانگ رہا ہے۔ تو اس سزا کے بعد یہ تمام چیزیں تو طے ہو چکی ہیں، اور انٹرنیشنلی طور پر جو چیزیں کل رپورٹ بھی ہوئی، آپ وائس آف امریکہ پہ آپ حامد میر صاحب کا انٹرویو بھی سن سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا کہ عمران خان صاحب کو سزا کا پہلے سے پتہ تھا، اور آخرکار عمران خان کو سزا کا سب سے پہلے کیسے پتہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص عمران خان صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سزا ہوگی، اور سزا کے بعد آپ لوگوں نے گالیاں نہیں دینی، تو ایک اس لفظ استعمال کیا کہ گالی، میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تو سزا مجھے ہونی ہے، اور میں ایک سوشل میڈیا کو آخر کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ تو نہیں ہو سکتا، امبیلنس ہے یہ چیزیں۔ تو کل جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگلے 50 سال بھی اس کو کنٹرول کرنے والوں کے تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ باہر ہو چکی ہیں، کیونکہ ٹرینڈنگ انہوں نے یہی لے کے آئے ہیں۔ سر دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب پارٹی کی شروعات کی تو اس کا پہلا فوکس جو تھا وہ فیس بک پیج تھا، پھر ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت کا اب ایکس ہو چکا ہے، اس کے بعد یوٹیوب چینلز تھا، پھر ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ایک ویڈیوز پہ، مطلب کہ وہ ایک ٹرینڈنگ ایک پارٹی بن چکی ہے، وہ جو بھی بیانیہ بنائے گی تو اس کے بعد اس کا نتائج جو ہیں وہ وہی آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس کیس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہماری ایک بہن ہے، موسٹ سینئر رپورٹر مہر بخاری صاحبہ، وہ ایک دن پہلے ہی سزا کے بارے میں بتا دیتی کہ 14 سال عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، اور بشریٰ بی بی کو 7 سال سزا ہوگی، اور اس کے حوالے سے بھی پھر جو کہ حامد میر صاحب نے انہوں نے پہلے انکشاف کر دیا کہ آخر انہیں پہلے کیسے پتہ چل گیا۔ اگر قانون جو کہ عدل و انصاف کے لیے بنا ہے، ایک عدالت جس نے انصاف کرنا ہے یا جس نے سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے یا اس کی جو تمام چیزیں، جو ایک پیپر جو ایک جج کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آخر ایک کورٹ میں ہے اور اس نے سزا کل سنانی ہے، اور وہ باہر آ جائے تو پھر کون بلیو کرے گا؟ آپ اس کیس سے اب اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس وقت جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور آپ ہر ایک وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کے ٹرینڈ کو چینج کر سکیں، لیکن وقت جتنا عمران خان صاحب قید میں جاتے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی اتنی ہی چیزیں جو ہیں ویلیویٹ ہوتی